بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا۔ جب وہ لشکر گیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ شکایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ سمجھ آ گئی؟ ایک لونڈی تھی جو آپ نے مال غنیمت میں لے لی۔ کچھ مال غنیمت ہوگا۔ صحابہ اکرام کا موقف یہ تھا کہ بغیر اجازت کے کوئی بھی چیز مال غنیمت میں سے نہیں لے سکتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہی نہیں، تو اپنی مرضی سے لونڈی کیوں لے لی؟ یا کوئی مال ہے تو کیوں لے لیا؟ اب یہ شکایات تھیں، لیکن یہ دیکھ لینا کہ صحابہ کرام کا مقصد کبھی نعوذ باللہ ناپاک نہیں، بلکہ خواہش یہ تھی کہ کہیں رسول اللہ سے ہمیں ڈانٹ نہ پڑے یا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ اس لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الم تر الی علی ابن ابی طالب صنع کذا و کذا۔ یا رسول اللہ، آپ نے علی کی طرف نہیں دیکھا کہ علی نے یہ کیا ہے، علی نے یہ بھی کیا ہے، علی نے یہ بھی کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی انسنی کر دی۔ کیا مطلب؟ توجہ ہی نہیں فرمائی، توجہ ہی نہیں فرمائی۔ اچھا، اب ایک اور صحابی آگے بڑھے اور عرض کی، الم تر الی علی ابن ابی طالب صنع کذا و کذا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے علی کی طرف نہیں دیکھا کہ علی نے کیا کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، آپ کی اجازت کے بغیر۔ دوسری مرتبہ ہو گئی، تیسری مرتبہ پھر ایک اور صحابی آگے بڑھے اور عرض کی، یا رسول اللہ، الم تر الی علی ابن ابی طالب صنع کذا و کذا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب توجہ فرمائی، سننا ذرا۔ تو سید دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غصہ فرمایا اور فرمایا، ما تریدون من علی، میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ تم میرے علی سے کیا چاہتے ہو، جان لو، ان علی منی و انا منہ۔ علی نے جو بھی کیا جان لو کہ میری اجازت سے ہی کیا ہے۔ کیوں؟ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ وَهُوَ وَلِيٌّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ أَوْ قَالَ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، میرے تو بعد سارے مومناں دا مددگار، دوست، ولی جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس حدیث مبارکہ کو حسن کہا ہے، ھذا حدیث حسن۔ عزیزاً گرامی قدر، بعض اصحاب اس لائق ہیں کہ دوسروں کو سکھایا جاتا ہے کہ ان پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ان پر کوئی اعتراض۔ اچھا میں تینوں بخاری اور مسلم دی ایک لمبی حدیث شارٹ کٹ کر کے سناواں جی۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے درمیان جھگڑا ہو گیا، تو جھگڑا سکے بھائیاں بھی ہو جاتا ہے، صحابہ وچ بھی ہویا، ٹھیک ہے نا، کسے گل دیتے اختلاف ہو جاتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کہہ دیا حضرت عمر فاروق کو، انہوں نے غصہ کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، چھوڑ دو۔ نہیں، ٹھیک، ناراض ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردگی کے عالم میں کہ میرے بھائی سے میری لڑائی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس طرح کر دیا تھا کہ باہر سے آنے والا بندہ دیکھتا تو کہتا یہ تو ایک ہی ماں کے لختے جگر ہیں۔ یوں اتحاد و اتفاق تھا اصحاب مصطفیٰ میں اور ان کی صفوں میں۔ اچھا جدوں سرکار کو لائے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اپنی جڑی دھوتی ہے نا، دھوتی مراد تہمد چادر، انہوں نال پھڑیا ہے افسردگی دے عالم۔ عام لوگ بھی ہیں نا جدو کوئی غام ہوئے تھے شلوار نو جب پھڑ کے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ گھٹنا ننگا ہو رہا تھا۔ وہاں پر غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ دیکھنا تمہارے صاحب کسی سے لڑ جھگڑ کے آ رہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ لڑ جھگڑ کے آ رہے ہیں۔ جب قریب آئے تو عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے عمر کو ایسے ایسے کہہ دیا، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب دیکھیں یہ معاشرہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیق فرمایا ہے، کمال۔ اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سوچ آئی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ صاحب رسول ہیں، ان کا لقب کیا ہے؟ صاحب رسول۔ ویسے تو سارے ہی صاحب رسول ہیں، لیکن ہر کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمیت سیدنا علی المرتضی شیر خدا سب کہتے تھے یا صاحب رسول اللہ، یہ لقب تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر، کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ کہا کہ ابو بکر کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ تو گھر نہیں ہیں۔ سوچا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے ہوں گے، میں بھی جلدی سے پہنچوں۔ جب گئے ہیں تو بات شروع ہوئی تو بولے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصور میرا ہے، قصور میرا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ غصے میں آ گئے، آپ غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ صحابہ گوڈیاں پار ہو جاندے سن جس ویلے نبی پاک علیہ السلام غصے دی حالت چاندے سن، گھٹنوں کے بال کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ہن دونوں صحابی ایک دوجے بارے کہہ رہے نا کہ میرا قصور ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ قصور میرا ہے۔ تو آپ سرکار نے فرمایا تم جانتے ہو ابو بکر کون ہے؟ اگر کہیں اس سے کوئی قصور ہو جائے تو کیا تم میری وجہ سے میرے صاحب سے درگزر نہیں کرو گے؟ تسی بدلہ لین دی نیت کرو گے؟ انہوں بھی کچھ کہن دی نیت کرو گے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، جب کوئی میری تصدیق کرنے والا نہیں تھا تو اس نے میری تصدیق کی۔ میرا مال، ابو بکر کا مال میرا مال بن گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میرے اوپر سب سے زیادہ احسان ہے وہ ابو بکر ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد کسی نے کبھی بھی ابو بکر کو تنگ نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا تو اے کم کیوں کیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے فرمانا چاہتے سن کہ میرے صحابہ علی بھی وہ ذات ہے، اگر بظاہر تمہیں کوئی چیز نظر آئے جو شرع کے خلاف ہو، جان لو علی شرع سے باہر نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے عرض کی تھی اے میرے پاک مولا، جہاں بھی علی ہو حق کو علی کے ساتھ رکھنا، حق کو علی کے ساتھ رکھنا، اور غدیر خم پر بھی یہی اعتراضات تھے حضرت علی پر، تو رسول اللہ نے بڑے احسن طریقے سے دور فرمائے جو چند صحابہ کو اعتراضات تھے، لیکن ان کی نیت خراب نہیں تھی۔ پھر بھی رسول اللہ نے غصہ فرمایا اور فرمایا، سنیں حدیث، ثم اخذ بید علی، رسول اللہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، فقال من کنت مولا ہو فہذا مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے من کنت مولا ہو فہذا ولی ہو، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مددگار ہے۔ اللہم والے من والا ہو، یا اللہ جو علی سے دوستی کرے تو بھی اس سے دوستی رکھ، وعاد من آدا ہو، اور جو علی سے دشمنی رکھے اے پاک مولا تو بھی اس سے دشمنی فرما۔ اس کو امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث صحیح۔